میں نے سوال کیا، نواز شریف کو عدالت سے آپ نے نااہل کروایا تھا؟ جنرل باجوہ کہتے، سپریم کورٹ میرے آرمی چیف بننے سے پہلے پی ٹی آئی کے دوسرے لانگ مارچ کے دوران پاناما پیپرز پر سماعت شروع کر چکی تھی۔ پھر کہتے، آپ سپریم کورٹ کے ججز کو کیا سمجھتے ہیں اور پاکستان آرمی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم فوج ہر چیز پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ سپریم کورٹ کے جج خود بھی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے سپریم کورٹ تک رسائی نہیں کی تھی۔ جنرل فیض نے کی ہو تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے پوچھا، جنرل فیض یہ کام خود سے کر سکتے تھے؟ جنرل باجوہ کہتے، جب آپ کسی سے 8 کام کروا رہے ہوں تو وہ 10 کر لے تو آپ اسے پوچھ نہیں سکتے۔ ویسے بھی پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں بہت سے کام اپنی مرضی سے بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ میں نے پھر سوال کیا، آپ نے نواز شریف کو نااہل کروایا؟ جنرل باجوہ نے کہا، نہیں، یہ سپریم کورٹ کے 5 ججز کا اپنا فیصلہ تھا۔ جب ججز کہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جسٹس کھوسہ کا شریف فیملی سے ذاتی عناد بھی تھا۔ شہباز شریف نے 90 کی دہائی میں جسٹس کھوسہ کی بہن کو طلاق بھی دی تھی۔ مجھے نواز شریف نے آرمی چیف بنایا تھا تو میں کیسے ان کو نااہل کروا سکتا تھا؟ اس کے علاوہ بھی نواز شریف ہمیشہ میرے ساتھ بہت اچھے اور بہت ڈیسنٹ تھے۔ فوج کا نواز شریف کی نااہلی میں کوئی لینا دینا نہیں۔ سپریم کورٹ نے فوج کے ذمے ثبوت لانے کا ٹاسک لگایا تھا۔ ثبوت فوج نے مہیا کر دیے تھے۔ جنرل عاصم منیر کے عرب ممالک میں اچھے تعلقات تھے۔ میں نے ان کو UAE بھیجا تھا اور وہ اقامہ لے کر آئے۔ میں نے پوچھا، UAE نواز شریف سے یمن جنگ میں ساتھ نہ دینے کی وجہ سے ناراض تھا اور اسی لیے انہوں نے نواز شریف کا اقامہ دیا؟ جنرل باجوہ کہتے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس اقامہ مل گیا۔ جب عدالت میں پاناما کیس چل رہا تھا تو شاہد حقان عباسی میرے پاس آئے اور مجھے دامنے کو لے گئے۔ وہاں ہم 3 گھنٹے بیٹھے رہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پاناما کیس میں نواز شریف کی مدد کریں۔ میں نے کہا، ان کی زیادہ مدد نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے خود کافی غلطیاں کی ہیں۔ نواز شریف نے پاناما میں کئی غلطیاں کی تھیں۔ انہیں صرف یہ کہنا چاہیے تھا کہ فلیٹ میرے والد نے خریدے اور بچوں کو دے دیے تو ان پر ثبوت کا بوجھ نہ آتا، قطری حق بھی نہ لانا پڑتا۔ مجھے کسی دوست نے بہرحال بتایا تھا کہ میاں شریف نے ڈیوو سے $5 ملین رشوت لی تھی، $3 ملین کے فلیٹ خریدے اور $2 ملین جہاد کے لیے یا کسی فلاحی ٹرسٹ کو دیے تھے۔ میں نے اس شخص کو کہا تھا کہ اچھا، میاں شریف نیکی کا کام بھی کرتے تھے؟ جنرل باجوہ نے ہنستے ہوئے کہا، چودھری نثار نے بھی نواز شریف کو منع کیا تھا کہ JIT کے لیے سپریم کورٹ کو خط نہ لکھیں۔ پھر چودھری نثار نے ISI اور MI کے افسران JIT میں شامل نہ کرنے کا بھی کہا، لیکن نواز شریف یہ بات بھی نہیں مانے۔ میں نے بھی 4-5 بندوں کو پیغام دیا کہ نواز شریف کو کہیں کہ JIT میں فوج کے افسروں کو شامل کرنے کی مخالفت کریں، لیکن نواز شریف بہت پر اعتماد تھے، وہ نہیں مانے۔ نواز شریف کو یقین تھا کہ ان کے پاس دستاویزات پوری ہیں۔ یہ اپنی ایمانداری پر فوج کا ٹھپا بھی لگوانا چاہتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اگر نواز شریف بری ہو جاتے تو سارا ملبہ فوج پر گرتا۔ سپریم کورٹ نے JIT بنانے کا فیصلہ کیا تو میں نے DG ISI کو بلایا اور کہا کہ ہمیں اس معاملے سے نکلنا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے، ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ میں نے اپنے بیٹے بیرسٹر سعد سے سپریم کورٹ کے نام خط بھی لکھوایا۔ سعد باجوہ انگریزی بہت اچھی لکھتے ہیں۔ میں نے خط لکھ کر معذرت کرنے کا معاملہ کورٹ کمانڈر کانفرنس میں رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ماتحت ادارہ ہیں، خط نہیں لکھ سکتے، چنانچہ خط نہیں بھیجا گیا۔ میں نے پوچھا، پھر نااہلی کیسے ہوئی؟ سپریم کورٹ میں انصافی جج ہیں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بھی تو انصافی تھے۔ اس پر انہوں نے بلند قہقہ لگایا کہ ہم جرنلز بھی پہلے انصافی تھے جو عمران خان کے عشق میں گرفتار تھے۔ ہم سمجھتے تھے کہ نئی پارٹی ہے، نئے چہرے ہیں، بہتری لائیں گے، لیکن ہم غلط ثابت ہوئے۔ بہرحال 3 وجوہات کی بنا پر مجھ پر نون لیگ کے دور میں دباؤ تھا۔ نون لیگ کی حکومت آئی تو اس نے مشرف پر آرٹیکل 6 لگا دیا۔ پھر پاناما پیپرز آ گئے، میڈیا میں ہر طرف وزیر اعظم چور ہے کی گردان ہونا شروع ہو گئی۔ پھر ڈان لیگز کا ٹویٹ واپس لینے کی وجہ سے بھی فوج کے اندر سے دباؤ تھا۔ ڈان لیگز کا ٹویٹ واپس لینے کے بعد مریم نواز کے اسٹریٹجک میڈیا سیل نے فوج کی بینڈ بجا دی تھی کہ 71 کے بعد فوج کی دوسری پسپائی ہوئی ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر بھی نواز شریف کی زیادہ مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اسی دوران سلمان شہباز ملنے آئے
اور سپریم کورٹ کے ٹرائل میں مدد کی اپیل کی تو میں نے انہیں کہا کہ پہلے اپنی باجی کو تو سنبھال لیں جس نے ٹویٹ پر ایسی کی تیسی کر دی ہے۔ جنرل باجوہ سے پوچھا شاہد حقان عباسی نون لیگ چھوڑ دیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ حقان عباسی نون لیگ نہیں چھوڑیں گے، وہ بہت قابل آدمی ہیں، بطور وزیر اعظم انہوں نے زبردست کام کیا ہے، وہ معاشیت کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ڈان لیگز پر سوال کیا تو کہتے ہیں کہ جب میں آرمی چیف بنا تو اس کے بعد وزیر اعظم سے ملنے وزیر اعظم ہاؤس گیا تو ان دنوں ڈان لیگز کا بہت چرچا تھا۔ نون لیگ نے اقتدار میں آ کر سب سے بڑی غلطی جنرل مشرف پر آرٹیکل 6 لگا کر کی تھی۔ سیاسی جماعتوں کو ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ آرمی چیف کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور فوج اپنے سابق آرمی چیف پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتی۔ جب جنرل مشرف پر آرٹیکل 6 لگا تو فوج نواز شریف کے خلاف ہو گئی اور پھر فوج نے مشرف کو بچا بھی دیا۔ مشرف کبھی عدالت کے راستے سے غائب ہوتے، کبھی کہیں سے، اور پھر ہسپتال پہنچ گئے۔ جنرل باجوہ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کو معلوم ہے ڈان لیگز کیا تھی؟ میں نے کہا جی ہاں، ڈان لیگز انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کی سٹوری میں نے ARY پر بریک کی تھی، جو میرے کیریئر کی بڑی سٹوریز میں سے ایک ہے۔ میں نے پھر کہا سیریل المیڈا نے 6 اکتوبر 2016 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے حوالے سے خبر دی تھی کہ شہباز شریف نے DGISI رضوان اختر سے کہا ہے کہ ہم جو بھی کالعدم تنظیموں کے دہشت گرد پکڑتے ہیں ان کو ISI چھڑا لیتی ہے۔ پھر اعزاز چودھری نے کہا تھا کہ دنیا ہمیں دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لینے کا کہہ رہی ہے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں مکمل سفارتی تنہائی بھگتنا پڑے گی۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ اعزاز چودھری بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، یہی ہم نے فٹپ میں بھگتا تھا۔ اب میری سائیڈ کی سٹوری سنیں۔ جب میں آرمی چیف بنا تو وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کے لیے گیا تو چودھری نثار کہنے لگے کہ ہمیں ڈان لیگز کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے، مطلب انکوائری کو مکمل کر کے ختم کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد چودھری نثار کے حلقے میں کوئی تقریب تھی، میں بھی گیا تو چودھری نثار نے پھر وہی بات کی کہ ہمیں ڈان لیگز انکوائری کو ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد میں نے DGISI نوید مختار کو اپنے پاس بلا لیا اور پوچھا کہ ڈان لیگز انکوائری کا کیا بنا، کیا کچھ ملا؟ جنرل نوید مختار کہنے لگے کہ کچھ ثبوت ملے ہیں کہ سیریل المیڈا نے 70 منٹ پرویز رشید سے فون پر بات کی ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کیا بات چیت ہوئی ہے۔ انکوائری کمیٹی نے سیریل المیڈا، اظہر عباس، راؤ تسہیم، طارق فاطمی اور پرویز رشید کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ دراصل ڈان لیگز میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جہاں بھی جاتا تو جونیئر افسر سوال کرتے تھے۔ اس کے بعد میں نے چودھری نثار اور اسحاق ڈار سے بات کی کہ صحافیوں کا کیس CPNE کو بھیج دیتے ہیں، کیونکہ میں بھیڑوں کے جتھوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا اور باقیوں کے خلاف انتظامی ایکشن لینے کا فیصلہ ہوا۔ پھر میں نواز شریف کے پاس چلا گیا اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ پرویز رشید پر نہیں مان رہے تھے۔ خیر پھر مان گئے اور فیصلہ ہوا کہ پرویز رشید اور طارق فاطمی کو عہدوں سے ہٹا دیا جائے۔ صحافیوں کا کیس CPNE کو بھیجا جائے گا اور باقیوں کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔ اس کے ایک دن بعد میں لاہور چلا گیا تو وہاں پر ARY پر اچانک ڈان لیگز کا نوٹیفکیشن چلنا شروع ہو گیا۔ ARY نیوز نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں حکومت نے شریک ملزمان کو سزا نہیں دی، حکومت نے ادھورا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا۔ میڈیا نے فوج پر شدید دباؤ ڈالا۔ میں نے اسی وقت جنرل آصف غفور کو فون کیا اور انگریزی میں حکومت کو برا بھلا کہا کہ ان سے کہو کہ پورا نوٹیفکیشن ایشو کریں۔ جنرل آصف غفور نے اپنے طور پر ہی نوٹیفکیشن ریجیکٹڈ کا ٹویٹ جاری کر دیا۔ اسی دن مجھے فاٹا جانا تھا، میں چلا گیا۔ اس کے فوراً بعد مجھے فون آ گیا کہ وزیر اعظم نے ملنا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچا تو نواز شریف نے میرا باہر آ کر استقبال کیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ غصے میں ہوں گے، کچھ نہ کچھ ناگواری کا اظہار کریں گے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ملاقات کے اختتام پر صرف اتنا کہا کہ جنرل صاحب غصے میں فیصلے نہ کیا کریں۔ میرے دل میں آیا کہ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ 2 دن بعد وزیر اعظم نے چین جانا تھا۔ اب جنرلز اور سیاسی لیڈر میرے پاس آنا شروع ہو گئے کہ ٹویٹ واپس مت لیں۔ کبھی فوج نے بھی کوئی چیز واپس لی۔ اس دوران خواجہ آصف بھی میرے پاس آئے۔ دیگر مسلم لیگیوں نے بھی آ کر کہا
کہ ٹویٹ واپس نہ لیں، لیکن میں ملک کے وزیر اعظم کو کم تر حیثیت میں چین نہیں بھیج سکتا تھا۔ ایسے وزیر اعظم کی چین میں کیا حیثیت ہوتی جس کے اختیار میں اس کی اپنی فوج بھی نہیں، اس لیے ٹویٹ واپس لے لیا۔ کہتے جنرل نوید مختار شریف آدمی تھے، کوئی زیادہ با اختیار بھی نہیں تھے، جنرل فیض سارے کام کرتے تھے۔ میں نے کہا اس کی وجہ آپ تھے، آپ کی طرف سے جنرل فیض کو اختیارات اور طاقت دی گئی تھی۔ جنرل باجوہ: ہاں یہ بات بھی ہے، اور ویسے بھی ہم پہ عمران خان کو لانے کا بھوت سوار تھا۔ کہتے ڈان لیگز کا ایشو جنرل رحیل شریف نے ایکسٹینشن کے لیے بنایا تھا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ نواز شریف سے جب ڈان لیگز پر بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جنرل رحیل اور جنرل رضوان اختر جب بھی ملاقات کے لیے آتے تو جنرل رحیل شریف کی ایکسٹینشن کی بات کرتے تھے۔ جنرل رضوان جنرل رحیل کے سامنے نواز شریف کو کہتے کہ جنرل رحیل کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دیں، لیکن رحیل شریف کے بعد وہ نواز شریف کو کہتے کہ صرف 1 سال کی ایکسٹینشن دیں، کیونکہ 1 سال کی ایکسٹینشن کے بعد جنرل رضوان اختر کا اپنا نمبر آنا تھا۔ آپ نے جنرل رضوان اور عاصم باجوہ کو معاف کیسے کر دیا؟ جنرل باجوہ کہتے ہیں میرے سامنے کوئی بھی آ جائے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ میں جنرل رضوان کو ISI سے ہٹا کر کمان دینا چاہتا تھا، لیکن مجھے رپورٹ ملی کہ وہ سیاست میں مسلسل مداخلت کر رہے ہیں۔ 2-3 بار ان کی حرکتیں رپورٹ ہوئیں، کچھ ان کی کرپشن کے بھی معاملات تھے تو پھر انہیں فارغ کر دیا گیا۔ عاصم باجوہ نے معافی مانگ لی تھی تو انہیں معاف کر دیا اور انہیں صدرن کمانڈ دے دی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اکثر کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، میں کسی کو بھی معافی نہ دوں۔ جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم باجوہ نے جنرل رحیل شریف کو ہیرو بننے کی ڈگر پر ڈال دیا تھا۔ ان کو کہا تھا کہ میں آپ کو ہیرو بناتا ہوں، آپ کرپشن کے خلاف نعرہ لگائیں، حالانکہ ضرب ازل میں ایک گولی بھی نہیں چلی تھی۔ پھر جنرل رحیل شریف نے کرپشن کے خلاف کمپین شروع کر دی۔ پاناما آنے کے بعد اس کمپین کی وجہ سے بھی مجھ پر دباؤ تھا۔ پاناما کے ٹرائل کے دوران میں نے شجاعت عظیم اور چودھری منیر کو پیغام دے کر نواز شریف کی طرف بھیجا کہ وہ استعفیٰ دے دیں، نااہل ہونے سے بچ جائیں گے۔ 1 سال کے بعد الیکشن ہے تو وہ دوبارہ بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ میری طرف سے یہ مخلصانہ تجویز تھی، کیونکہ مجھے نون لیگ کے ہمدردوں کی جانب سے بار بار اپروچ کیا جا رہا تھا۔ شجاعت عظیم اور چودھری منیر نے فؤاد کو بتایا اور فؤاد حسن نے نواز شریف کو استعفیٰ دینے پر قائل کر لیا تھا۔ نواز شریف استعفیٰ دینے پر رضامند ہو گئے، لیکن عین وقت پر مریم نواز نے انہیں منع کر دیا۔ یہ مجھے بتایا گیا تھا۔ انسان کے لیے کل کی لڑائی کے لیے آج زندہ رہنا ضروری ہے، جیتنے کے لیے ایک قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے، جو نواز شریف نے نہیں کیا۔ شجاعت عظیم میرے سسر کے دوست تھے اور چودھری منیر بھی میرے سسر کے دوست بن گئے۔ اس طرح دونوں سے میرا تعلق بن گیا۔ نواز شریف سے پچھلے 4-5 سالوں سے کبھی فون پر بات ہوئی نہ ملاقات۔ صرف کلثوم نواز کے انتقال پر میں نے ان سے فون کر کے تعزیت کی۔ میں نے پوچھا کہ مریم نواز کو آپ نے رہا کروایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، مریم نواز کے خلاف بھی کیسز کمزور تھے۔ مریم نواز سے آخری ملاقات وزیر اعظم ہاؤس کے عشائیے میں ہوئی تھی، تب کلثوم نواز بھی زندہ تھی۔ اس کے بعد کبھی مریم نواز سے ملاقات نہیں ہوئی۔